بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست نے بڑے ہی اچھے کچھ سوالات کیے ہیں کہ کیا میلاد شریف کرنا بدعت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میلاد کرنا تو بہت بری بدعت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میلاد شریف کرنا آپ کہتے ہیں کہ مستحب ہے۔ تو جب مستحب ہے تو آپ مستحب عمل چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں اس کے اوپر آپ لاکھوں کروڑوں اور ہزاروں روپے آپ خرچ کرتے ہیں؟ تو آپ اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ میلاد جو ہے یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ پہلے صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا، نہ تابعین کے دور میں تھا، یہ تو آج کل لوگوں نے جو ہے اپنا نیا نظام شروع کر لیا ہے۔ اور ان تمام سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ آپ کو بہت سی مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ کو انشاءاللہ دوں گا، آپ نے توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین و سامعین محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے احباب دوست کہتے ہیں کہ میلاد جو ہے بدعت ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ میلاد کو آپ بدعت کہتے ہیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ بدعت کی تعریف کریں، بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ کے نزدیک کیا تعریف ہے؟ کچھ احباب کہتے ہیں جی بدعت کی تعریف یہ ہے ہر وہ کام جو اسلام کے اندر جو رائج کیا جائے، یعنی کہ حضور کے زمانے میں تو نہ تھا لیکن وہ اسلام کے اندر اب رائج ہو گیا، نیا پیدا کر دیا گیا، تو وہ بدعت ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، اب آپ اس بات پر ٹھنڈے دل سے توجہ کے ساتھ اس بات کو آپ سوچیں اور غور و فکر کریں اس کے اوپر کہ جو احباب ہمارے کہتے ہیں کہ میلاد کرنا بدعت ہے اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہ تھا اب ہو رہا ہے تو وہ بدعت ہے۔ اگر ناظرین و سامعین محترم ہم اسی تعریف کو لے لیں اور اس کو مان لیں اور اس کو جو ہے اس پر عمل شروع کر دیں تو ناظرین و سامعین محترم تو بہت بڑا بگاڑ اس سے پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد اس پر جو ہے پیدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ پہلی بات، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ حضور کے زمانے میں جو نہیں تھا اب وہ ہو رہا ہے بدعت ہے، تو ناظرین و سامعین محترم پھر سب سے بڑی بدعت آپ اور ہم ہیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو ہم نہیں تھے، نہ ہمارے باپ دادا تھے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم حضور کے زمانے میں تھے ہی نہیں، اور اب ہم پیدا ہوئے ہیں، اب ہم اس دور کو گزار رہے ہیں، تو پھر تو ہم بڑی بدعت ہیں۔ اچھا، پھر اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس وقت انسان تو تھے نا، آپ تو نہیں تھے لیکن انسان تو موجود تھے، تو آپ بھی انسانوں میں شامل ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کی اس بات کو بھی ہم مان لیتے ہیں، تو کیا اس وقت کے انسان جو حضور کے زمانے میں جو کام کرتے تھے کیا آپ وہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ سارے کام، اب کئی ایسے ہزاروں کام ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھے لیکن اب وہ لوگ کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان لوگوں وہ کام بھی تو سارے بند کریں نا، وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، ہم جو تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں یا ہم اپنا کیا نظریہ اس کے معاملے میں رکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے یہ اس کی دو اقسام علماء نے بیان کی ہیں، دو قسمیں اس کی۔ ایک ہے بدعت سیئہ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بری بدعت ہے، اور ایک ہے بدعت حسنہ، یعنی جو کہ اچھا عمل ہے، اور ہر وہ کام جس سے دین کو تقویت ملے، دین کو فائدہ ہو، دین اسلام کو عروج ملے، دین اسلام کو اس کا فائدہ ملے، دین اسلام کو اس سے تقویت پہنچے، تو ہر وہ کام جو ہے وہ بدعت حسنہ ہے، وہ اچھا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، اور اگر دیکھیں کیا میلاد کی محفل سے کیا دین اسلام کو نقصان پہنچتا ہے؟ کیا دین اسلام کا جو ہے کیا اس کا کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نقصان ہوتا ہے؟ دین اسلام کو جو ہے اس سے چوٹ پہنچتی ہے؟ دین اسلام میں اس کے سے جو کیا ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یا دین اسلام کو فائدہ ہوتا ہے، دین اسلام کو تقویت ملتی ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد کی دولت بڑھتی ہے، مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا ہوتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں؟ کیا اس عمل سے دین اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ اور ناظرین و سامعین محترم، ہزاروں کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہر بندہ کر رہا ہے، وہ بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں میلاد بدعت ہے، اور وہ بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد بدعت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک اہم ایسا کام، اہم ایسی چیز
جو کہ حضور کے زمانے میں تو موجود نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں موجود تو نہیں تھی, لیکن اب وہ ہر بندہ, بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ گھر کا ہر بچہ استعمال کر رہا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. میری مراد موبائل فون ہے, اسمارٹ موبائل فون. اب آج کس کے پاس نہیں ہے؟ اس مولوی کے پاس بھی ہے جو کہتا ہے کہ میلاد بدعت ہے, اور اس بندے کے پاس بھی ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میلاد جائز ہے. تو ناظرین و سامعین محترم, کیا موبائل حضور کے زمانے میں موجود تھا؟ نہیں تھا. صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا, تابعین کے زمانے میں نہیں تھا, تو حضور کے زمانے میں سے کہاں تھا؟ تو ناظرین و سامعین محترم, جب آپ موبائل کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ جو دوست احباب ہمارے کہتے ہیں کہ جی میلاد تو مصاب عمل ہے, اور مصاب اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ملے, نہ کرنے سے گناہ نہ ملے, تو آپ اس کو چھوڑ دیں. تو سامعین محترم, آپ اس بات پر غور کریں اور تفکر کریں کہ مستحب کام کو شریعت جو ہے اس عمل کو پسند کر رہی ہے, شریعت اس عمل کو محبوب کہہ رہی ہے, شریعت اس کو جو ہے چاہتی ہے کہ یہ کام کیا جائے. ہاں جی, تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں, یا تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میلاد مستحب بھی نہیں ہے سرے سے, یا تو پھر آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں. ٹھیک ہے, حضور کا ذکر خیر کرنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنا, محبت کرنا, آپ سے والہانہ عقیدت رکھنا, اور آپ کے لیے سب کچھ اپنا لٹا دینا, اگر آپ سمجھتے کہ یہ مصحف کے درجے تک بھی نہیں ہے تو پھر تو آپ سیدھا اس کیٹیگری میں چلے جائیں. اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ بات مستحب ہے, حضور کا ذکر مل بیٹھ کے کرنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لائٹنگ کرنا, چراغاں کرنا, جلسے جلوس نکالنا, یہ سارے عمل کرنا, اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں مستحب, اور تو پھر تو شریعت اس بات کو چاہتی ہے, پسند کر رہی ہے, محبوب کہہ رہی ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ ہاں جی, ایک کام کو شریعت پسند کر رہی ہے اور آپ کہتے ہیں جی نہیں کریں, آپ کہتے ہیں جی یہ فضول خرچی ہے. تو پھر تو تیرا بڑا انصاف ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ایم این اے ایم پی اے سیکٹریوں کی جلوسوں کے اندر تو شرکت کرے, ہزاروں کروڑوں اربوں روپے تو لگا دے, تجھے کوئی بدعت نظر نہیں آتی. ہاں جی, تجھے کوئی نقصان نظر نہیں آتا, تجھے کوئی فضول خرچی نظر نہیں آتی. اور ناظرین و سامعین محترم, آپ جانتے ہیں کہ جب ایم این اے ایم پی ایس کے جلسے جلوس اور دھرنے تک ہوتے ہیں, اس کے اندر عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہوتا ہے, بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے, اس کو تو آج تک کسی مولوی نے نہیں کہا کہ یہ کام آپ نہ کریں. اور بڑے بڑے ہمارے وہ قوم اور وہ حضرات جو میلاد کو تو بدعت سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ایک جو ہے دینی کام ہے اس لیے یہ بدعت ہے, وہ جلسے جلوس نکالنا جو وہ تو دنیاوی کام ہے. میرے بھائی, دنیاوی ہو یا دینی ہو, کام تو آپ کر رہے ہیں نا, پیسہ تو آپ فضول میں اڑا رہے ہیں نا, اس کو آپ ایک دنیا کے بندے کے لیے آپ جائز سمجھ رہے ہو. اور جب آتی ہے محبوب خدا کی باری, جب رسول خدا کی باری آتی ہے, تب آپ کے فتوے لگ جاتے ہیں. اور پھر اگر آپ کہتے ہیں نا جی بدعت ہے, تو بہت سارے کام ایسے ہیں. ایک تو میں نے مثال آپ کو موبائل فون کی دی کہ ہر بندہ اس کو استعمال کرتا ہے, اور پھر اس موبائل سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, کتنے نقصان ہو رہے ہیں, وہ ہر بندہ جانتا ہے. تو پھر ناظرین و سامعین محترم, پھر آپ چھوڑ دینا اس کو. آپ کو اگر اتنی اشد ضرورت ہے, آپ بٹنوں والے موبائل لے لیں. ہاں جی, اس کو استعمال کریں. نہ تو موبائل رکھنا کوئی فرض ہے, نہ کوئی واجب ہے, نہ کوئی جناب سنت ہے, نہ کوئی اس کا جو مستحب کا بھی درجہ نہیں ہے. ہاں جی, تو کیا جن کے پاس موبائل نہیں ہے کیا اس کی زندگی نہیں گزر سکتی؟ بالکل گزر سکتی ہے. ہاں جی, موبائل کے بغیر تو آپ کا آج گزارا ممکن ہی نہیں رہا. ہر بندہ یہ مان رہا ہے, اور لاکھوں, بلکہ یوں اگر کہا جائے نا کہ 2-2, 2.5, 3-3 لاکھ کے لوگوں نے موبائل رکھ کے اور وہ فتوے لگائیں ان لوگوں پر جو کہ میلاد کے نام پر, حضور کے نام پر, ہیں جی محبوب خدا کے نام پر خرچ کر رہے ہیں, ان کے اوپر آپ فتوے لگائیں. تو پھر آپ کہتے ہیں جی غریب کی بیٹی, ہاں جی غریب کا بچہ, تو جو 2.5 لاکھ کا موبائل رکھ کے آپ جیب میں گھوم رہے ہیں, وہ خریدتے وقت آپ کو غریب کا بچہ یا غریب کی بیٹی کی شادی یا غریب کی بیٹی کا راشن آپ کو یاد نہیں آیا؟ اور 11 مہینے آپ نے گزار دیے یوں 2.5-3 لاکھ کا موبائل جیب میں ڈال کے آپ گھوم رہے ہیں. اور وہ قوم, وہ ہمارے احباب دوست جو کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, ہاں جی لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنا ڈیلی کا وہ جو ہے خواہ میں پیٹرول ضائع کرتے ہیں, اور مفت کے کام میں ایسے لگا دیتے ہیں جس کا نہ کوئی دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے, نہ کوئی دین کا فائدہ ہوتا ہے. ان لوگوں کو بھی غریب کی بچی اور بیٹی یاد نہیں آتی. ہاں جی, محلے کا امام, محلے کا غریب,
وہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے اور ان کو اس وقت وہ یاد نہیں آتا کہ ہم یہ جو پیسہ فضول میں خرچ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ سے لے رہے ہیں، جو کہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کا خون ہے، خون پسینے کی کمائی ہے اور عوام کا بھرا ہوا ٹیکس ہے، ہاں جی، اس کو تو آپ بڑے مزے سے اڑا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں تو آپ کو نہیں یاد آتا کہ یہ غریب کی بیٹی پہ اگر خرچ ہو جائے، غریب کے محلے کے غریب پہ خرچ ہو جائے تو کتنا فائدہ ہوگا، ہاں جی، کوئی یاد نہیں آتا۔ آتا تب ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی باری آتی ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، اگر مان لیا جائے، دیکھیں ہم جو خرچ کرتے ہیں کس کے نام پہ کرتے ہیں؟ حضور کے نام پہ، اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ دنیا کے کسی ایک بندے کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ فیصلہ کر کے بتائیں، آپ انصاف کریں، کیا بندے کے نام پہ خرچ کرنا افضل ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ خرچ کرنا افضل ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہاں پھر کچھ ہمارے احباب کہتے ہیں جی وہ دنیاوی کام ہے، تو کیا دنیاوی کام شریعت کے مطابق کرنا آپ پر لازم نہیں ہے؟ یا دنیاوی کام ہے ٹھیک ہے جی، وہ اپنی مرضی سے آپ کرتے پھریں اور دین کی باری آئے تو وہ دین کے حکم پہ آپ کریں، یہ کون سا آپ کا قاعدہ قانون ہے؟ حالانکہ قرآن تو یہ حکم دیتا ہے کہ سارا کی ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کے تمام تر معاملات قرآن و حدیث کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو آج کون سا مولوی ہے جو اس کا ایک ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر گزر رہا ہے؟ ہم انسان ہیں، غلطی ہر بندے سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے ہاں جی اپنی باری آئے تو کوئی فتوے یاد نہیں، ہاں جی، لیکن کچھ احباب، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے فضل کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے نیکیوں کے اندر گزار رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضور کی باری آئے تو فتوے جھاڑنا شروع کر دیں جی وہ جو دینی عمل ہے، تو کیا دنیاوی عمل آپ کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری نہیں؟ ہاں جی، اللہ کا محبوب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو، مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے والدین، آل اولاد، جان مال، آل اولاد سے، دھن دولت سے بڑھ کر تم مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو ناظرین و سامعین محترم، مجھے آپ بتائیں، جو بندہ میلاد کر رہا ہے، لائٹنگ کر رہا ہے، یا یہ سارا اہتمام کر رہا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو وہ کس کے نام پہ کر رہا ہے؟ کس کی محبت میں کر رہا ہے؟ حضور کی محبت میں کر رہا ہے یا آپ کی محبت میں کر رہا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے علاقے کے ایم این اے کی محبت میں جلوس نکالیں، ریلیاں نکالیں، جھنڈے لگائیں، گاڑیوں کو بھگائیں، مفت میں پیٹرول برباد کریں، اور جو دھرنے آپ دے کے بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر، وہ مرد عورتوں کا اختلاط اس میں ہو رہا ہوتا ہے اور بڑی خرابیاں اس میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اپنے ایم این اے کے لیے کریں تو وہ سارا کام شریعت کے مطابق ہے ناظرین، اور اگر حضور کے نام پہ کیا جائے تو پھر وہ جی بدعت ہو جاتی ہے، ہاں جی، پھر وہ بدعت ہے۔ تو اگر آپ چلیں دینی معاملات میں بھی آ جائیں، کیا حضور کے زمانے میں یہ بڑے بڑے قالین اور بڑے عجیب و غریب قسم کے سنگ مرمر مسجدوں کے اندر لگائے جاتے تھے؟ نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجدیں بالکل سادہ ہوتی تھیں، مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے۔ آج ہم نے اپنی چاہتوں میں ہاں جی وہ سارا کچھ کر لیا، وہ جائز ہو گیا، ٹھیک ہے، لاؤڈ سپیکر پہ نمازیں نہیں پڑھائی جاتی تھی، نہیں پڑھی جاتی تھیں، اپنی مرضی سے ہم وہ سارا کر رہے ہیں، پھر وہ نام دے دیتے ہیں جی دین کا۔ اچھا، جمعہ ہر بندہ پڑھتا ہے، کیا جمعے کے اوپر جو خطبہ ہوتا ہے وہ گھنٹے، پونے گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی، 15-20 منٹ کی جو آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنی زبان میں کرتے ہیں، سرائکی، پنجابی، اردو، انگریزی، ہندی، وہ ساری آپ کر رہے ہیں نا، ہاں جی، وہ تو دینی کام ہے اور فرض ہے جمعہ پڑھنا، تو وہاں حضور علیہ السلام کا خطبہ تو عربی میں ہوتا تھا، تو آپ یہ گھنٹہ، پونا گھنٹہ جو لگا رہے ہیں اپنی زبان کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، یہ کون سی حضور کی سنت ہے؟ ہاں جی، اپنے مطلب آپ کا نفس جس طرح مڑ جائے وہ کام شریعت کا ہو گیا، اور جہاں نفس راضی نہیں ہوا وہاں آپ کا فتویٰ جاری ہو گیا۔ ہاں، بڑا انصاف ہے سامعین حاضرین محترم، یہ انصاف ان لوگوں کا کہ ایک دنیا کے بندے کے لیے کیا جائے تو وہ جائز، وہ دنیا کا کام جائز ہے۔ ہاں جی بھئی، دنیاوی کام ہے تو کیا دنیا کے اندر اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا لازم نہیں ہے؟ پھر تو اگر یہ مان لیا جائے جی دنیاوی کام اپنی مرضی سے کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، پھر تو ہزاروں کام لوگ شروع کر دیں گے، پھر ہاں جی، تو یہ سراسر ناظرین و سامعین محترم منافقت ہے کہ حضور کی باری آئے تو دل جلنے لگ جائے، اور جب اپنی باری آئے تو پھر آپ کی
ہزاروں تعویلیں بھی ہو جائیں، سارا کچھ نکل آئے۔ ناظرین و سامعین محترم، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک جس کے دل میں حضور کی محبت موجود ہے وہ میلاد کرتا آیا ہے۔ فتوے لگانے والے لگاتے رہے، وہ کہتے ہیں نا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا ذکر تیرا، ٹھیک ہے، مٹانے والے مٹ گئے لیکن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا ذکر تیرا۔ سامعین و حاضرین محترم، میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے بہت سے الفاظ تھے، لیکن یہ چند گفتگو کے الفاظ میں نے آپ کی گوش گزار کیے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میلاد آپ کرنا چاہیں یا اس کو ناجائز کہنا چاہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، اور اپنے اکابرین کا طریقہ سمجھتے ہیں، صحابہ کی سنت سمجھتے ہیں۔ خود رب کائنات نے بھی حضور علیہ السلام کا میلاد منایا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی عزت توقیر کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو لائٹنگ لگا کے جو انسان خوش ہو رہا ہے، کس کے نام پہ خوش ہو رہا ہے؟ بندے کے نام پہ، اور حضور کی عزت کے لیے کر رہا ہے نا سارا کچھ۔ اگرچہ بقیہ کام بھی حضور کی عزت کے ناموس کے لیے ہمیں کرنے چاہیے، اور الحمدللہ ہم کرتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ چند باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ہم کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو جو ہے دین اسلام اور صراط مستقیم پر چلنے اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔